ہم نے الحمدللہ اس کو خوب پیٹ بھر کے حل کیا تھا. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے کہا تمہارے ٹیچر کوئی آتی ہے؟ تو میں نے کہا تمہیں کیا بتاؤں کیا چیز ہے. کیا ہوا کہ جب ہمارے استاد آئے تو اس نے کہا سر یہ آپ بورڈ پہ حل کر کے دکھا دیں گے. ہمارا ساتھی تھا نور نبی, ابھی ڈاکٹر ہے. اس کو چڑھ گیا غصہ. اس نے کہا سر جی آپ نہیں کریں گے, میں کروں. میں کہا ابھی اس کو سمجھ میں نہیں ہے. کہا نہیں سر جی آپ. اس نے حل کرنا شروع کیا. بڑا والا بورڈ ہوتا ہے نا, چاک سے لکیر لگائی, ایک طرف دو طرف پورا حل کر کے. یہ ہم نے انگلیوں پہ کیا ہوگا, تمہارے ٹیچر سے امتحان لیں. تو یہ بات ہے کہ انسان جب محنت کرے تو وہ محنت بولتی ہے, وہ محنت سامنے والے کا منہ بند کر دیتی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کامیابی حاصل کی ہو اور اس کے لیے محنت نہ کی. سمجھ رہے, وقت کو دیکھ کے خاص دیکھ ایک منٹ دیکھ کے کہ میرا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. ڈائری بناؤ, کام کرو. ابھی آپ کی ٹریننگ کا وقت ہے, ابھی آپ چھوٹے ہیں, اس وقت کو آپ استعمال کرو. ابھی آپ کے پاس کھلا وقت ہے. کیوں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وقت کہیں ضائع ہو رہا ہے. تو جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں. تو استعمال کر کے میرے استاد تھے, ہمیں پڑھاتے تھے, تو وہ بتاتے تھے کہ میں 17 یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں. 17 یونیورسٹیوں. ہم نے کہا بھائی سبھی ہمارے سر اتنے اسٹرکٹ ہیں اور یہ تو میرے بچے کی آنکھوں کا مسئلہ ہوتا. میں ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر ممتاز صاحب, ہمیں پڑھاتے تھے. انہوں نے ہمیں مارکیٹنگ پڑھائی تھی, اس طرح کے کچھ مضامین پڑھائے تھے. تو ایسے سنا رہے اپنے قصے اور یہ سر کیا گنجے تھے گنجے بندے کو بندہ ویسی سمجھتے پڑھا لکھا نہیں ہے, رسپیکٹ ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے ویسے پوچھ لیا سر جی کیا. کبھی بتا رہے میں ایئرپورٹ گیا, کبھی بتا رہے امریکہ گیا, کبھی بتا رہے جاپان گیا, کبھی بتا رہے ادھر گیا, کبھی بتا رہے ادھر کیا. ایئرپورٹ میں نے ایسے ٹھگی ماری, ایئرپورٹ میں نے یوں سامان نکلوایا, میں نے اسٹیتھوسکوپ اوپر رکھ دیا, اس کو میں نے عربی میں ٹو ٹا کیا اور نکل گیا. کبھی آپ بتا رہے میں نے حدیث زبانی یاد کیا, حدیث سنائے, اگرچہ آپ غلط پڑھ رہے لیکن سنا رہے ہوتے تھے. سر جی آپ چیز کیا ہے, انہوں نے پوچھا. ایسے مجھے دوسرے ساتھی جو 17 یونیورسٹی میں وہ بہت بڑی گاڑی میں ہوتے تھے, ٹھپ پر کے دروازے کو انگریزی سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے. جس سے وقت انگریزی دور بہت پڑے گی, یہ سب انگریزی میں بولتے ہی نہیں. مہران پہ آتے تھے بیچارے. تو جامعۃ الرشید میں آتے تھے تو وہ گاڑی اندر لے کے آتے تھے, پیدل آ رہے ہوتے تھے, تو وہ ویلیو نہیں دیتے. تو کہنے لگے کتنی میں پڑھاتا ہوں, لیبس میں پڑھاتا ہوں, اس میں پڑھاتا ہوں, اس میں پڑھاتا ہوں, اس میں پڑھاتا ہوں, کرتے 32 یونیورسٹیوں کے نام دیے. 36 یونیورسٹی. سر گھر کب جاتے ہیں, روزانہ جاتے ہیں. محنتی انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. سمجھ رہے, اس وقت اپنی اس چھوٹی عمر میں نا محنت کرنے کی عادت ڈال. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں, یار اس پہ ایکو بند کرنا رہنے والا, اوپر سے دوسرے نمبر کا جو بٹن ہے نا یہ سب سے ادھر, اس کو بالکل ادھر 0 پہ کرنا. ہاں بس نہیں, اوپر سے دوسرے نمبر کا جو بٹن ہے اس کو 0 پہ کرنا, بس ٹھیک. ہاں تو محنتی آدمی جس نے اسلام کو چمکایا وہ محنتی آدمی, جس نے اسلام کو غرق کیا وہ محنتی آدمی, جو جس مقام تک پہنچا محنت سے پہنچا. تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے کام کو سامنے رکھتے ہیں,
اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو سامنے رکھتے ہیں. ہر وقت دماغ میں گھسا ہوا ہے میں نے گیم کھیلنی ہے، ہر وقت دماغ میں گھسا ہوا ہے کہ میں نے فلاں چیز کھیلنی ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے، موبائل دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا، دماغ میں گھسا ہوا ہے. جلدی سے کام سے فارغ ہو تاکہ کرکٹ کھیل سکے، جلدی سے کام سے فارغ ہو سکے ویڈیو گیم کھیل سکے. یہ علامت ہے ناکام ہونے کی، دلیل نہیں کہہ رہا، علامت ہے ناکامی کی. اور ایک کے ذہن میں کام سوار ہے، اپنا منزل سوار ہے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کے ذہن میں سوار ہے. وہ اس کے علاوہ سوچتا نہیں، اس سے ہٹتا نہیں. تو یہ جو آدمی ہے، یہ آدمی ہے، یہ خود بھی لیڈر ہے اور دنیا کو بھی لے کے چلے گا، خود بھی آگے بڑھے گا، دوسروں کو بھی آگے بڑھائے گا. آج ہمارے درشکوں میں محرم کا ذکر کرنا تھا، آپ کو دیکھ کے چلو بات یاد آ گئی. چلو ایک اور قصہ کہانی سناتا ہوں، مزے کی کہانی یاد رکھنا. ایک حکایت ہے مولانا رومی نے لکھی ہے، غالباً حضرت نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بہت امیر تھا، بہت مالدار پیسے والا تھا. اس کی مالداری اور پیسے کے چرچے تھے. تو ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک مشیرے نے کہا تجھے اللہ نے مال دیا تو بڑا متکبر بنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتے تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے. اس کو اچھی خاصی ڈانٹ لگائی. اس نے ڈانٹ کر میں کیا کروں اس کو، ٹھیک ہے جاؤ یار. تو یہ ڈانٹ کھانے کے بعد وہ چلا گیا. کچھ عرصے میں کیا ہوا، سیلاب آیا اور یہ جو امیر اور رئیس آدمی اس کا سب کچھ ڈہ گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اب وہ یہ آیا ہے دریا کے کنارے تو مچھیرا بیٹھا ہوا. مچھیرے نے کہا دیکھا تیری دولت سب غائب ہوگی نا، اڑ گئی، چلا جا تجھے مچھلی پکڑنا سکھاتا ہوں. اس کو 6 مہینہ 7 مہینہ اپنے ساتھ رکھا، اس کو مچھلی پکڑنا سکھائی. مچھلی پکڑنا سیکھ گیا، کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے جال اس نے خریدا اور اپنی کشتی خریدی. اور خرید کے کشتی کہا کہ بہت شکریہ آپ نے مجھے سکھایا، اب آپ کی جھونپڑی کے ساتھ میں اپنی ایک جھونپڑی بنا لیتا ہوں، ایک کٹیا بنا لیتا ہوں، اس میں میں اور میری بیوی رہیں گے. کہا ٹھیک ہے جی رہو. اس نے کہا تو رہنا شروع ہو گیا. اس نے دریا میں گیا، مچھلی پکڑی، پھر مچھلی پکڑی، پھر مچھلی پکڑی. اب کیا تھا، بطور مثال یہ مچھیرا روزانہ 1000 روپے کماتا تھا، مثال دے رہا ہوں، یہ بھی روزانہ 1000 روپے کماتا. تو مچھیرا اپنے سارے پیسے خرچ کر دیتا تھا، جبکہ یہ جو تاجر تھا یہ اپنے آدھے پیسے بچاتا اور آدھے پیسے خرچ کرتا. مچھیرا اس کو کہتا ہے تو نے کیا غریبی پالی ہوئی ہے، جیسے میں خرچ کرتا ہوں بادشاہوں کی طرح ایسے تم بھی تو کیا نہیں، بس تم خرچ کرو کوئی بات نہیں. کچھ عرصے میں یہ کیا اس نے کہ کچھ پیسے جمع ہوئے. پیسے جمع ہونے کے بعد ایک آدمی سے کہا کہ میرے ساتھ مچھلیاں پکڑنے چلو گے، تمہیں اتنے پیسے دوں. اس نے کہا جی بالکل چلیں گے. اب ایک آدمی کے بجائے 2 آدمی مچھلیاں پکڑے، ایک جال کی بجائے 2 جال لگے تو زیادہ مچھلی آئے گی نا. زیادہ مچھلی آئی، زیادہ پیسے بنے. اس نے آدھے پیسے بچائے، اپنے بھی آدھے پیسے بچائے، اس کے بھی آدھے پیسے بچائے، کچھ پیسے اس کو اجرت دے دیے اور ایک اور کشتی خریدی، 2-4 اور ملاح رکھے اور کچھ ہی عرصے میں اس کی کٹیا بہترین فرنشڈ گھر میں تبدیل ہوگی اور وہ کٹیا کی کٹیا میں رہا. اب وہ یہ کہتے ہیں یہ بہت بے ایمان ہے، اس نے کہیں ڈاکہ مارا ہے، اس نے کہیں چوری کی ہے. یہ میں بھی تو اس کے ساتھ ہی مچھلی پکڑ رہا ہوں اور یہ بھی میرے ساتھ مچھلی پکڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس بوٹ بن گئی ہے، اس کے پاس یہ بن گئی. وہ کیا تھا، محنت کی اور اپنی عقل و فہم کو استعمال کیا. عقل و فہم کو استعمال کیا تو اللہ نے راستہ.
تو آپ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذہن میں سمجھا صرف سامنے جو نظر آتا ہے صرف وہی کچھ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کرنے کا مکلف بنایا ہے. محنت کرنی ہے. جب محنت کرو گے ترتیب سے کرو گے طریقے سے کرو گے. کہتے ہیں جی امتحان کے زمانے میں صبح سے لے کے شام تک پڑھتے ہیں اور پورا سال نہیں پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. امتحان کے زمانے میں صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح، صبح سے لے کے شام، شام سے لے کے صبح، ہر وقت پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے. اور جب امتحان کا وقت آتا ہے، امتحان کا وقت بیمار ہو گئے. اور جو ذہین فقیر طالب علم روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لیتا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے. جب روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے گا امتحان کے زمانے میں مطمئن ہوگا اور سب سے آگے ہوگا. محمد علی جناح جو آج مجھے ساتھ وہی باتیں یاد آ رہی میں کہتا ہوں. محمد علی جناح یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے ٹاپ کیا اور ہمارے سامنے کی بات ہے. تو وہ استادوں سے ملنے آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ٹاپ کیسے کیا؟ کہتے ہیں میں نے صرف ٹاپ نہیں کیا، فلاں فلاں فیکٹری جو ہے نا ڈاؤن بیڈ ہے یہ میری ہے. پھر تم نے ٹاپ کیسے کیا؟ اور کیسے بھی نہیں. استاد جو پڑھاتے تھے اس کو 15-20 منٹ تک اس کو دیکھتا تھا، اس کے بعد چلا جاتا. اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ذرا بھی نہیں پڑھا، نہ ٹیوشن پڑھا، نہ نومیرکس حل کیے، نہ اتنی پریکٹس کیا. بس جب استاد پڑھاتے ساتھ تھوڑا سا پڑھ لیتا تھا بس کافی تھا. مجھے پتا تھا میں نے کہیں جانا. جو میں بے مقصد ہو کے رہتا ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا. ٹھیک ہے نا. چلیں جی ہم تھوڑی سی بات کر لیں محرم الحرام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا من فیہن انفسکم الى آخر الآیت. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو زمانہ ہے سال ہے اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے زمین آسمان بنے ہیں ہم نے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہم نے حرمت والے مہینے بنائے. ٹھیک ہے. حرمت والا مہینہ. اب یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کو کیا پتا حرمت کیا ہوتی ہے؟ اور بچے کیا بڑوں کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. مدرسے میں آنے کے بعد مدرسے میں آنے کے بعد تک بھی نہیں پتا تھا حرمت کیا ہوتی ہے. یہ حرام مہینے حرمت والے مہینے. لیکن کیا مطلب ہے حرمت کا؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے تھے مدینہ منورہ کے رہنے والے. تو ایک دفعہ وہ بات کر رہے تھے تو کہنے لگا حرمہ لیس موجود، حرمہ لیس موجود، حرمہ لیس موجود کیا مطلب؟ تو امی نہیں ہے. امی نہیں ہے تو کھانا کون دے؟ رو رہا تھا نا بہت. ایک دم میں اس کے ساتھ کھانے پہ بیٹھا کسی بزرگ کے پاس. کھانے پہ بیٹھا تو انہوں نے ہمارے سامنے کھانا رکھا اور تاکہ دوسرے ساتھی ابھی آ رہے تو آپ لوگ کھانا شروع کریں. بکیا ساتھی آ رہے میں چلا بکیا 8 کا کھانا بھی ہم 2 نے کھایا. ٹھیک ہے. ان 8 کے آنے سے پہلے کھانا ختم ہو گیا. ماشاءاللہ میں نے حضرت کھانا ختم ہو گیا. سب آگے کیا کوئی بھی ہے میں اور حضرت موجود ہے. میں نے کہا چلیے وہ شرمندہ ہوں گے ان کو آم پیش کرے. تو فریج بھری ہوئی تھی آموں کی پیٹی تو بھی ہم دونوں نہیں ختم کیے. میں تو صرف ساتھ دے رہا تھا بھائی میرے اوپر شک نہ کرے. میں صرف ساتھ دے رہا تھا. تو وہ ماشاءاللہ کھانے بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعہ خیر ان کے ماشاء اللہ روابط ہیں دارالعلوم کراچی میں. شیخ الاسلام ان کا جب ولیمہ تھا تو مجھے بلایا تھا. مفتی تقی سونی صاحب بھی وہاں تشریف لائے تھے. تو 3 کے صوبے پہ اکیلے پورے آ رہے تھے. تو
جب وہ عزت سے مل رہے تو میرا بچہ اس کو دیکھ یہ مفتی صاحب سے کیسے ملے گا, کہاں سے ملے گا. تو وہ ماشاءاللہ اللہ نے خوراک ان کی بڑی اچھی رکھی تھی. تو اس نے وہ رو رہا ہے نا, تو موٹا تھا حرما علیہ السلام, یہ مطلب اماں موجود ہے, امی نہیں تو مجھے کھانا کیسے اچھا لگے گا. بہرحال اس سے حرمت محترم چیز, جیسے ماں محترم ہوتی ہے, جیسے بہن کو, ماں کو, بیوی کو, بیٹی کو حرمہ کہتے ہیں. عام طور پہ بیوی اور ماں کو عرب میں حرمہ کہا جاتا ہے. بیٹی کو بنتی کہتے ہیں یا پھر کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں, بہن کو بھی کچھ اور, لیکن عام طور پہ ماں اور بیوی کو حرمہ کہتے ہیں. تو حرمت کیا ہے؟ محرم الحرام کی حرمت ہے, یعنی محرم الحرام کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے, احترام کیا ہے ذرا سمجھنا, میں کوشش کروں گا بات سمجھ میں آئے, اللہ میرے دل میں بھی اترا. ایک بچہ ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور بھاگ رہا, ٹھک 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 ہے, بھاگتا جا رہا ہے, بھاگتا جا رہا ہے, بھاگتا جا رہا ہے. اس کو سب کیا کہتے ہیں؟ وہ مسجد ہے. کیا مطلب ہے؟ مسجد ہے مطلب ادب کرو, احترام کرو. یہ مہینے احترام کے ہیں, ان کا کوئی خاص حکم نہیں ہے, بس ان مہینوں میں اپنے اعمال پر دھیان دینا. جیسے ہم مسجد میں جا کے تھوڑے سے محتاط ہو جاتے, زور سے بات نہیں کرتے, بائیں دپے مار رہے ہوتے ہیں, زور سے بات نہیں کرتے. مسجد میں فون آتا, جلدی سے فون اٹھا کے مسجد سے مسجد سے باہر آ کے بات کرتے ہیں, مسجد کا ادب کرتے ہیں, مسجد کا احترام کرتے ہیں. اور مسجد میں بھاگنا نہیں چاہیے, مسجد میں کھیلنا نہیں چاہیے, مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے, کیونکہ مسجد میں اچھے کپڑے پہن کے جانے چاہیے, مسجد میں خوشبو لگا کے جانا چاہیے. یہ سب مسجد کے آداب میں سے. مسجد میں باوضو جانا چاہیے, بغیر وضو کے مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے, پسندیدہ نہیں ہے. اعتکاف والوں کو رخصت ہے لیکن اس کے خاص احکامات الگ ہیں. مسجد میں شور نہیں مچانا چاہیے, مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مسجد کے احکامات ہے, کیا ہے یہ احکامات کیوں ہے؟ اس لیے ان کا ادب ہے. ایسی محرم الحرام کا مہینہ بھی بادب ادب سے رہنے کا مہینہ. اس مہینے میں اپنے اعمال کے اوپر خاص غور کریں, اپنے اعمال کو خاص توجہ سے ادا کریں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. جیسے مسجد میں ہمارے ذہن میں بیٹھا تھا, ہم مسجد میں ایسے محرم کے مہینے میں ذہن میں بیٹھا رہے کہ حرمت کا مہینہ, اس کے اندر گناہوں سے بچنا ہے. حرمت کا مہینہ, اس کے اندر ماں باپ کا ادب کرنا ہے. حرمت کا مہینہ, اس میں تلاوت بڑھانی ہے. حرمت کا مہینہ, اس میں ذکر کو بڑھانا ہے. حرمت کا مہینہ, اس میں کچھ روزے رکھنے ہیں. حرمت کا مہینہ, ٹھیک ہے. یہ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا یہ مطلب منہا اربعۃ حرم ہے نا. کوئی بات کرے کسی بڑے کے ساتھ, کوئی بڑے بزرگ بیٹھے ہوں, کوئی ان سے بات کرے, تمہیں کیا پتا, حضرت ہے, ادب سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ حرمت ہے, ادب ہے. ٹھیک ہے. محرم الحرام کے کوئی خاص احکام نہیں ہے. ہاں, محرم الحرام کا حکم یہ کہ اس کا ادب کرنا ہے. ہاں, محرم الحرام کی فضیلت اور خصوصیت چند اور وجوہات, جیسے رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. ذی الحج کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. ذی-القعدہ کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. ہر ایک کی اپنی الگ وجوہات بھی ہیں, لیکن محرم کی خاص وجہ کیا ہے؟ محرم کی خاص وجہ یہ ہے کہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے. یعنی اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے. یعنی اسلامی سال کی ابتدائی ادب و احترام سے ہوتی ہے. ہمارے سال کی ابتدا پٹاخے بجانے سے نہیں ہوتی, ہمارے سال کی ابتدا شور مچانے سے نہیں ہوتی, ہمارے سال کی ابتدا ہیپی نیو ایئر کہنے سے نہیں ہوتی ہے. ہمارے سال کی ابتدا ادب اور احترام سے ہوتی ہے, اور ہمارے سال کی انتہا بھی ذی الحج کا مہینہ ہے, ادب اور احترام سے ہوتی ہے. ہمارے سال کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے, اور ہمارے سال کی انتہا قربانی سے ہوتی ہے. محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا حضرت عمر کی شہادت ہوئی. محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں عاشورے جیسا دن آتا ہے. محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کی حرمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمایا کہ افضل الصیام صیام رمضان, بہترین روزے رمضان کے روزے ہیں. لیکن افضل الصیام صیام رمضان,
اور صیام رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم افضل الصیام بعد رمضان، روزوں میں افضل روزہ بعد رمضان، رمضان کے بعد، شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے، اللہ نے اگر ہمت دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو محرم کے مہینے میں کچھ روزے رکھنے کی ترتیب بنانی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ روزوں کے ذریعے سے اللہ کا بڑا خاص قرب حاصل ہو گیا۔ ہمارے یہاں مزاج ختم ہو گیا، اے بیٹا ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، دل نہیں کرتا، کبھی کبھار بندے بور ہو جاتے نا، ایک ہی طرح کا ٹون سن کے بور ہو جاتا ہے، تو بندہ آگے پیچھے دیکھتا ہے۔ توجہ سے سنو، آپ کو یہ چیزیں بعد میں فائدہ دیں گی، ابھی تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے۔ ہمارے ہاں ٹرینڈ ختم ہو گیا، ٹرینڈ مطلب رواج ہی ختم ہو گیا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے مستقل، ہم چھوٹے ہوتے یہ جتنے جب چھوٹے ہوتے تھے، پیدا تو اتنا بڑا نہیں ہوا، چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے مستقل یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ ائمہ مساجد، والدین، بڑے بوڑھے، دادا دادی عمومی طور پر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، عام طور پر۔ میں نے تو بہت لوگوں کو ایک یہ بھی چیز دیکھی تھی کہ فجر کے بعد تقریباً ہر گھر کے اندر سے تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ یہ چیزیں اور یہ رواج ہمارے معاشرے میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس رواج اور معاملے کو ختم کرنے والے ہم لوگ خود ہیں، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں جو نفل ہے تو کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ مسئلہ سنا ہوا، ہم نے یہ مسئلہ سمجھا ہوا، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ نفل ہے کرو تو ثواب ہے، اس پہ ہم کبھی عمل نہیں کرتے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ اے بھائی، یہ تقرب اللہ کا جو قرب ملتا ہے نوافل کے ذریعے سے، وہ کوئی سوچ بھی نہیں۔ ہاں، سب سے بڑا قرب فرائض سے ملتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، رات کا وقت ہے، خوب سردی، ٹائٹ والی سردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹھرتے ہوئے اٹھے ہیں، تو آپ کو استنجے کی حاجت تھی، تو آپ نے دیکھا کہ جس راستے سے آپ باہر نکلتے تھے وہاں پر پانی کا گرم لوٹا رکھا ہوا، آپ نے لکڑی کا لوٹا ہوتا تھا، آپ نے وہ لوٹا اٹھایا تو دیکھا گرم، بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، خوشی سے آپ نے فرمایا من کون ہے، کون؟ یا رسول اللہ جابر ہو، بس جزاک اللہ خیر۔ اب گئے استنجا کر کے آئے، آپ اس تشریف لائے، وضو کرنے بیٹھے ہیں، وضو کرنے کی جگہ پہ پانی کا لوٹا رکھا، اٹھایا تو گرم لوٹا، خوش ہوئے، فرمایا کون ہے؟ میں ہوں، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا جابر کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت جابر بچے تھے، اس وقت چھوٹے تھے، روایتوں میں 11-12 سال عمر تھی، چھوٹے تھے، جابر حضرت عبداللہ بن جابر۔ تو چھوٹا بچہ اس کو کیا سمجھے، ٹافی مانگتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز مانگتے ہیں جی، کوئی کھانے کی چیز مانگتے ہیں، کیا اللہ نے فہم دیا، کیا اللہ نے کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ ہے ہمیں یہ سمجھ، ہمارے بچوں کو سمجھ میں آئے نا، ہمیں تو یہ سمجھ میں آئے، ہم کون سے ایسا کام کرتے ہیں جس سے مجھے اللہ کے نبی کا قرب ملے؟ میں اپنا احتساب کروں، آپ اپنا احتساب کریں، کوئی ایسا خاص کام جو میں اور آپ آقا کے لیے کرتے ہو، کوئی خاص چیز، کوئی خاص صدقہ، کوئی خاص تسبیح، کوئی خاص نماز جو میں روزانہ آقا کی محبت میں تڑپ کے کرتا ہوں۔ بیوی ناراض ہوتی ہے تو اس کو منانے کے لیے، اب وہ حق پر ہے، آپ غلط ہیں، تو کبھی مٹھائی لے کے جائے گا، کبھی دیکھے گا کہ اس کو کیا پسند ہے تو وہ لا کے دینے کی کوشش، جو سمجھدار آدمی، جو نہ سمجھ آدمی اس کی بات ہی نہیں کرتا، تو اس کو منانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بنائے۔ اپنے پیغمبر کو منانے کے لیے ہم کیا خاص سمجھتے ہیں؟ میں نے ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، دکاندار دیہاتی، روزانہ 10 روپے مسجد میں دیتے،
اور 10 روپے مسجد میں دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میں صرف اللہ کے نبی کے لیے دیتا ہوں. ایک دیہاتی داڑھی مونڈا ہوا, اس کو اتنا تعلق ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ عمل خاص اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. ہم کون سا عمل کرتے ہیں؟ درود شریف کی ایک تسبیح نہیں پڑھی جاتی, ہم آگے مزید تسبیحات کتنی کہاں سے کریں؟ ایک طالب علم میں گئے, کہنے لگے کہ ثالثہ راویہ کا طالب علم تھا, کہ 23 مرتبہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی, 32 مرتبہ مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی. 32 مرتبہ تو کیا عمل کرتے لوگ؟ یہ میں آپ کو 3 سال پہلے کی بات دیتا ہوں کہ میری دوبارہ سے ملاقات نہیں. مجھے کہنے لگا کہ میں ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ہر ہفتے ایک قرآن مجید مکمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہو جائیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خواب میں کبھی آپ علیہ السلام کی ٹانگیں دبا رہا ہوتا ہوں, کبھی آپ علیہ السلام کا سر دبا رہا ہوتا ہوں. اور ایک مرتبہ تو کیا ہی بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا لعاب دہن چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مجھے چٹایا. جب میں اٹھاؤں تو میرے منہ میں مٹھاس ایسی تھی جو کئی دن تک گئی ہے. ارے ہم کچھ کریں تو صحیح. ہماری فکر کے اوپر موقع, ہماری فکر کس راستے پہ جاتی. میں اور آپ اپنے فکر کا محور دیتے ہیں. فکر کا محور کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ وقت کیا سوچتے ہیں. 24 گھنٹے میں سے 12-15 گھنٹے ہم کیا سوچتے ہیں. تو 24 گھنٹے میں ایک سوچ سب سے زیادہ ہمارے ذہن میں آتی ہے. وہ کون سی آتی ہے؟ کوئی نہ کوئی سوچ تو آتی ہے. اب وہ سوچ ہماری انٹرٹینمنٹ کے متعلق ہوتی ہے, ہماری مسئلے کے متعلق کیا ہے وہ سوچ کا محور کیا. قلیلہ و دمنہ میں قصہ لکھا ہوا ہے. ایک بادشاہ کی عادت تھی, اس کو علماء سے بغض تھا, بڑا بغض تھا, بڑی نفرت تھی. بعض مرتبہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں سے ٹریجڈی ہو جاتی. اکبر بادشاہ علماء کو جہاں سے دیکھتا تھا آتے ہوئے تو گھوڑے سے اتر جاتا تھا. جب اکبر اترتا تھا تو اس کے ساتھ فوج کے ٹروپنگ کئی ہزار فوجی وہ بھی گھوڑوں سے اتر جاتے تھے. وہ سب کس کے استقبال؟ ایک عالم دین گزر رہے ہیں, اکبر بادشاہ. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو اکبر بادشاہ کے خلاف عالم اٹھتا اس کا سر قلم اکبر بادشاہ کرواتا تھا. اس کا سر قلم کرواتا تھا. کیا ہوا؟ بس دل میں بغض آ گئے, ایک نفرت آ گئی. اللہ حفاظت فرمائے. اس کو علماء سے بغض تھا اور وہ علماء کو پنجرے میں ڈلواتا اور شیر سے کھلواتا تھا. یہ اس کی عادت تھی. تو لکھا ہے کہ ایک عالم دین کو اس نے جیل میں ڈلوایا, قید میں ڈلوایا کہ شیر کو 3 دن بھوکا رکھنا ہے اور پھر عالم دین کے سامنے چھوڑنا ہے. جب عالم دین کے سامنے اس شیر کو چھوڑا تو اثر کی اذان ہوئی وہاں سے. تو یہ عالم دین یوں بیٹھے رہا, ٹانگیں سیدھی. تو آیا شیر اور شیر اس عالم دین کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا. سارا مجمع انگشت بدنداں پریشان, پکا بکا حیران, یہ کیا ہو گیا؟ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک بھینس جتنا شیر, اتنا بڑا طاقتور, ایک تھپڑ مار کے گردن اڑا دے گا. اور یہ کیا ہو گیا؟ تو بادشاہ کا روح کانپی کہ یہ کیا ہوا. میں یہ تو کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے, یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. نکالا پنجرے سے تو لے کر آئے, معافی مانگی, آپ تو ولی اللہ ہے. تو کہنے لگا بادشاہ سلامت سنیں کہ خدا کی قسم میں کوئی ولی اللہ نہیں, ایک عام سا مومن ہوں. وہ علماء جن کو آپ نے مروایا میں انہی کے جیسا عام سا آدمی, کچھ نہیں. بس
میں مسئلہ یہ ہے کہ علم میں تھوڑا کچا ہوں، مجھے مسئلے زیادہ آتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہاں سے عصر کی اذان ہوئی تو مجھے یہ مسئلہ ذہن میں آنا شروع ہوا، یہ شیر مجھے جو چیرے پھاڑے گا تو شیر کا جو تھوک ہے یہ میرے جسم کو لگے گا، تو یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو میں یہی مسئلہ سوچ رہا تھا، اور اسی مسئلے کی سوچ کی برکت ہے کہ اللہ نے شیر کو میرے تابع بنا دیا. کہ دوسرے ڈر جاتے ہوں گے اور ایسا ہوگا، میں ڈرا نہیں، بس میرے ذہن میں یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. ہم کس چیز کو منشور بناتے ہیں؟ منشور سمجھتے ہیں اپنی زندگی کا مقصد ہم کس چیز کو بناتے ہیں؟ دیکھو، ایک وقت میں زندگی کے کئی مقاصد ہو سکتے، اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ کو راضی کرنا، اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں آگے بڑھنا، اپنی کمائی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا تاکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں، اپنے شوہر کی اچھی خدمت کرنا تاکہ شوہر کو میں خوش کر سکوں، اپنے والدین کی خدمت کرنا کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے، اپنے والدین سے پیار محبت کی بات کرنا، بیوی بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کو گھمانے لے کے جانا، ان کو کھانا کھلانا، یہ سب اچھے مقاصد ہیں، اچھے مقاصد ہیں، ہونے چاہیے اور ان اچھے مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ان اچھے مقاصد کے ساتھ دیکھیں میرا اصل مرکز کیا ہے. اس اصل مرکز کا پتہ چلے گا جب آپ ذکر کے لیے بیٹھیں گے، جب آپ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا دماغ کن چیزوں کے اندر الجھتا ہے، کن چیزوں کے اندر جاتا ہے. جب آپ نماز کے اندر آئیں گے تو اس وقت آپ کی نماز میں کون سے خیالات آتے ہیں، آپ کی نماز کن چیزوں کی طرف جاتی ہے، آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں سے ختم ہوتی ہے ہماری نماز. تو یہ سب چیزیں ہمیں سکھاتی ہے حرمت، عزت، ادب، احترام. ہمارے ذہن میں جو مقصد ہوگا ہم اسی حساب سے عزت کریں گے. انسانیت کی عزت یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان مہینوں کی عزت ہمارے اعمال کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ ہمارے اعمال کو ایک رخ ملے. بات کرتے کرتے میں کسی دوسری طرف نکل گیا. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں بھی یہی حرمت ہے کہ یہ ہمیں سکھاتے کہ مہینہ کو ہم نے توجہ سے، دھیان سے، اپنے اعمال کے اوپر دھیان سے گزارا. اور دھیان یہ چند باتوں میں کسی ایک بات کی طرف اپنا دھیان کر لو، اللہ کی طرف اپنا دھیان کر لو، علم کی طرف اپنا دھیان کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی طرف اپنا دھیان کر لو. لیکن سب دھیانوں کا اصل مرکز اللہ اور اس کا رسول ہونا چاہیے. سب توجہات کا اصل مرکز اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے. اگر گناہ ہو جاتا ہے استغفار کی کثرت کرے، اگر اللہ نعمت دے رہے تو شکر کی کثرت کرے. یہ اسی چیز کا، ان چیزوں کا ادب اور احترام ہے. جب اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت لکھی گئی، سیرت کے حوالے سے میں کچھ چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کی، اب دعا کریں اللہ مکمل کروائے. سیرت کے اوپر جتنی بھی کتب لکھی گئی ہیں ان میں دو طریقے کی چیزیں آتی ہیں. سیرت کا مہینہ شروع کرتے ہیں ربیع الاول سے، یعنی ہجری مہینے شروع کرتے ہیں ربیع الاول سے اور ختم کرتے ہیں صفر پر. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تاریخ لکھی جاتی تھی، وقت بتایا جاتا تھا تو وہ اسی حساب سے بتایا جاتا تھا کہ ہجرت کا وقت سے، ہجرت ربیع الاول کے مہینے سے ہوئی تو ہجرت کو پہلا مہینہ ہوا، ربیع الثانی دوسرا مہینہ ہوا، جمادی الاول پہلا مہینہ ہوا، جمادی الثانی دوسرا مہینہ، چوتھا مہینہ ہوا، پھر رجب پانچواں مہینہ، پھر شعبان چھٹا مہینہ، پھر رمضان ساتواں مہینہ. یوں کرتے کرتے شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور صفر. لیکن جب حضرت عمر نے تاریخ کو لکھوانا شروع کیا تو فرمایا کہ ہمارا سال احترام سے شروع ہونا چاہیے. چنانچہ آپ حضرت عمر نے مہینے کی جو ہجری سال کی ابتدا کروائی وہ محرم الحرام کے مہینے سے کروائی کہ ہمارا جو سال شروع ہوگا وہ محرم سے شروع ہوگا. کہ اس کا ادب اور اس کا احترام کتنا بڑا ہے. بہت سی روایات ہیں محرم الحرام کے بارے میں. محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں اتنی کثرت سے روایات ہیں جتنی کثرت سے بہت کم روایات آئی جیسے، لیکن ان میں اکثر روایت ایسی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہیں.
مثلاً ایسی روایت ہے اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وقت کی ابتدا کروائی تو محرم کے مہینے سے کروائی. جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا تو جنت کے اندر جب وقت کی ابتدا ہوئی تو محرم سے ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، جنت میں وقت ہی نہیں ہے. جب حضرت آدم تشریف لائے تھے تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نظام الاوقات نہیں رکھے. نظام الاوقات پہلے اللہ نے رزق کی طرف سے انسان کے معاملات کرنے شروع کیے. ہاں البتہ اسی طریقے سے اور بہت سی باتیں مشہور ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، 10 محرم الحرام کے مہینے، یہ سب ایسی بیکار باتیں. یعنی روایت عبرانی میں بھی ہے، بحقی میں بھی ہے، ایسی کثرت سے روایات ہے. میں بھی پڑھ کے سنوں گا، زیادہ وقت نہیں آپ لوگوں کے پاس. نہ ان کو پڑھنے سے مقصد ہے کہ سب روایت موضوع ہے. موضوع مطلب ہوتا ہے من گڑھ روایتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی روایت جو کہ ذکر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، سمجھ میں تو نہیں آ رہی نا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی، بیٹھے رہا کرو. ٹھیک ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اچھا جی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ 10 محرم کو ہوئے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی 10 محرم کو. لیکن اسلام سیلیبریشن کا نام نہیں ہے، اسلام نے اس کو سیلیبریشن نہیں کہا. ٹھیک ہے، اسلام نے سیلیبریشن کیسے کیا؟ روزہ رکھ لو. ٹھیک ہے، کر لو، سیلیبریشن کر لو، روزہ رکھ لو. ہم نے اس کو نام سیلیبریشن کر دیا. اسلام نے تو اس کو عبادت قرار دے دی. تو چلو تم روزہ رکھ لو، تمہیں خوشی ملی ہے، چلو خوشی میں روزہ رکھو. عید کی خوشی ہوتی ہے نا، خوشی ہوتی ہے، کیا کرنے کا حکم ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو. ہماری خوشی کو اللہ نے عبادت میں مقید کی ہے، عبادت کے ساتھ باندھا ہے. وہ ہمیں جب خوشی ملتی ہے ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جب خوشی ملتی ہے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جب خوشی ملتی ہے عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں، خوشی ملتی ہے تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، خوشی ملتی ہے ذکر اللہ چھوڑ دیتے ہیں. جی کیا کریں جی، بڑی خوشی ہے جی، کیا کریں جی، نماز چھوڑ دی. کیا ہے جی، فلاں موقع تھا، کیا کرتا، مصروف اتنا تھا، بزی اتنا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں سمجھ. اللہ نے ہماری خوشی کو عبادت کے ساتھ. ہاں تمہیں خوشی ملی، یہود اہل بنی اسرائیل تمہیں خوشی ملی، ٹھیک ہے 10 محرم کا روزہ رکھو. چنانچہ عاشورہ کا دن بڑا محترم ہے، بڑا فضیلت والا ہے. روایتوں میں آتا ہے عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرو، اللہ پورا سال تمہارا دسترخوان وسیع کرے گا. تو عاشورے کے دن کوشش کرے اپنے گھر والوں پر، اپنے آل اولاد پر دسترخوان کو وسیع کرے. ٹھیک ہے، محلے والوں پر نہیں جی. جہاں تک شریعت نے حکم دیا وہیں تک رہے، اس سے آگے دیگ بنا کے تقسیم کرے، گڑ والے چاول تقسیم کر رہے، شربت تقسیم کر رہے، حلیم پکا کے تقسیم کر رہے. دیکھو جو چیز شریعت میں ہے نہیں اس کو لے کر اب 10 محرم کو آپ دیکھیں حلیم کے ماہر ملتے ہی نہیں. کون ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اپنے لوگ حلیم بنوا رہے ہیں نظر و نیاز کر کے. نظر و نیاز چلے ہم تو نہیں کرتے، لیکن دروازے پہ آتے ہیں لوگ بجا کے دے جاتے ہیں. کہ آپ کس کی نظر کر رہے ہیں؟ 10 محرم کی نظر کہاں سے ہے؟ کس چیز کی نظر ہے 10 محرم؟ دینے والے کو بھی نہیں پتا، لینے والے کو بھی نہیں پتا. ویسی ایک بے مقصد قسم کی چیز، ایک ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہیں، ایک ایسی چیز جس کے پیچھے کوئی ایونٹ ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی شریعت کا حکم ہے. تو یہ تو لایانی چیز ہوئی نا. آپ 10 محرم کے علاوہ پکاؤ نا جی. وہ سارے بچے جمع ہوتے ہیں 10 محرم کی. کیوں 10 محرم کو کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ 10 محرم کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائیے جمع ہو رہی تھی. کہ اہل تشیع حضرات نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے، ایسا معاملہ کیا کہ لوگ اس کو دینی شعار سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کو ہم نے کالے کپڑے پہننے، 10 محرم کو ہم نے کھچڑا بنانا ہے یعنی حلیم بنانی ہے، 10 محرم کو ہم نے شربت بنا کے تقسیم کرنا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، شریعت میں ایسا کچھ نہیں جی. وہ اصل میں حضرت حسین پر بہت ظلم ہوا تھا، بہت ظلم ہوا تھا حضرت حسین. ان کو پیاسا مار دیا، ہم اس کے لیے پانی تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہمیں آپ کو ہم سب کو حضرت حسین سے شدید محبت ہے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. آپ کو بھی ہے، ہمیں سب کو. ٹھیک ہے، لیکن کیا حضرت حسین کی جنگ پانی کے لیے تھی؟
اگر پانی کے لیے تو ہم بھی پانی تقسیم کرتے ہیں. دنیا کا کوئی انسان یہ ثابت کرے کہ حضرت حسین کی جنگ پانی کے لیے تھی، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی قادیانی ہو، چاہے کوئی ہو، ثابت کرے حضرت حسین کی جنگ پانی کھولنے کے لیے تھی. ہم بھی پانی تقسیم کریں. بھوکے رہے اہل بیت 3 دن تک. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. قربانی ہے، بہت بڑی قربانی، اہل بیت کی بہت بڑی قربانی. لیکن کیا اہل بیت کی جنگ کھانے کے لیے تھی؟ اب کھانا تقسیم کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی جنگ کھانے کے لیے تھی، لہٰذا لو ایک کافر چڑھو، اب ہم کھانا تقسیم کرتے ہیں، تم چڑھو، تم نے ان کو کھانے نہیں دیا، اب ہم تمہیں چڑھائیں گے کھانا کھلا کھلا. یہ تو اس وقت ہونا جب ان کی جنگ کھانے کے لیے تھی. چنانچہ بنائے آپ حلیم، تقسیم کرے آپ، خوب میٹھے چاول بنائے، گڑ والے، میٹھے گڑ والے چاول خاص طور پہ بنائے. کیوں؟ جس کسی نے جو ڈال کے دماغ میں کہ بھی جو، اور پچھلے دنوں کسی نے مجھے کلپ بھیجا، امام کعبہ نے رات کو عشاء کے بعد 8 بجے 16 تاریخ کو یہ خواب دیکھا. میں نے کہا کیسے خواب دیکھ لیا؟ رات 8 بجے امام کعبہ سو جاتا ہے. پھر اس کی بات، حالانکہ مغرب سے عشاء کے دوران سونا ہی مکروہ ہے، اور وہاں عشاء کی نماز آج کل کے دنوں میں ہو ہی 9 سوا 9 بجے رہی، تو 8 بجے کیسے سو گیا امام کعبہ؟ سبحان اللہ، عجیب بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر عشاء کی نماز 7:45 بجے بھی ہو جائے تو 7:45 بجے ہوگی، سب سے لیٹ ٹائم یہ 7:30 بجے. چلو 7:30 بجے سردی کے دنوں میں ہو گیا تو امام کعبہ 7:30 بجے نماز پڑھائی، 7:45 بجے فارغ ہوا، 10 منٹ میں گھر پہنچا اور 5 منٹ میں اس سے خواب بھی دیکھ لیا. اس سے آگے 2-3 منٹ میں آپ کو بھیج بھی دیا. اور تیسرا مشورہ، آپ اتنے مقبول اور اتنے معروف ہیں کہ آپ کی آواز سے دوسروں کو پہنچایا جائے. امام کعبہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس بیچارے کو کون جانتا ہے؟ نماز پڑھا کے چھپ جاتا ہے، پھر نکل کے آتا ہے نماز. تو اس کو کروڑوں دنیا جانتی ہے، وہ خود بتائے نا، آپ کو کس نے کہا؟ فضول قسم کی چیزیں. ایسی محرم کے بارے میں جی اس طرح کرو گے تو اتنے پرندے پیدا ہوں گے، ہر پرندہ پانی میں ڈبکی لگائے گا، ڈبکی لگانے کے بعد اس کے پروں میں سے جتنے قطرے نکلیں گے اتنا اس کو ثواب ہوگا جو 10 محرم کو سرما رہے گا. ایسی روایت ہے طبرانی بحق میں، یعنی بتایا گیا کہ یہ موضوعات ہیں، موضوعات کبرا ہیں، یعنی بڑے بڑے جھوٹ ہیں جو لوگوں نے ایسے بولے. تو ہم ایسی باتوں پہ اعتبار کر کے، ایسی باتوں پہ ایمان رکھ، تو کیونکہ ایسی باتیں ہیں لوگوں نے آدھی بات سن کے آگے پہنچا دی، آدھی بات سن کے آگے، جیسے آپ کے بیان میں بھی ہم نے سنا تھا، پوری بات تو سنو اللہ کے بندے، پوری بات تو سنو. کہ میں نے بتایا کہ موضوع روایت ہے، غلط بات ہے، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے یہ بات. جیسے وہ ہماری میں ایک ہمارے استاد محترم مفتی عبدالحادی صاحب کے ساتھ میں ایک سفر پہ تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے اس نے کہا تمہاری کتاب ہدایت، یعنی تمہاری کتاب میں لکھا یہ نجاست اگر کسی نے کھا لی، یہ نجاست اگر کسی نے کھا لی تو اس کا یہ حکم ہے. اتنی گندی بات تمہاری کتاب میں لکھی، اتنی گندی بات تمہاری کتاب میں لکھی. تو وہ چل رہا ہے، اچھا 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 قرآن مجید کھولو، قرآن مجید کھولو. یہ لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز ہرگز نہ پڑھو. کہتے ہیں پوری بات پڑھو نا، لکھا ہے کہ جب تم نشے میں ہو تو نہ پڑھو. کہا پوری بات تو لکھو کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا جو کہ غلط ہے، پوری بات تو پڑھو. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ کو کسی نے پٹی پڑھائی کہ اتنی پڑھنی ہے عبارت اور مفتی صاحب کے اوپر تم نے تانا لگانا، چنانچہ تم نے لگا دی. تو ایسی بات ہوتی ہے کہ چونکہ پوری بات معلوم نہیں ہوتی اور پوری بات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بعض دفعہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے. چنانچہ کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے تو خود سے مفتی نہ بنے. ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کسی مولوی صاحب کے بیان میں بیٹھنے کے بعد مولوی صاحب بن جاتے ہیں، ہمیں سب تکا ہوتا ہے. میں ہر چیز بتاؤں گی، ہر چیز کے لیے ہم مفتی اعظم ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، مناسب ہے. میں نے جو صحیح بزرگ علماء کی صحبت میں لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صاحب تقریباً
کیونکہ مجھے بھی اس وقت یاد نہیں، 20 سے اوپر برس حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مفتی ظفر علی خان صاحب کی خدمت میں رہے، تو ایک سفر حج میں وہ میرے ساتھ تھے، تو چند ایک مسائل انہوں نے نا خود سے بیان کیے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے جو مسائل بیان کیے یہ درست نہیں۔ تو جب مسجد نبوی میں ہم حاضر ہوئے، حضرت سے ہماری ملاقات وہاں مسجد نبوی میں ہونی تھی، تو وہاں حاضر ہوئے تو حضرت نے اس کو جو ڈانٹ لگائی، حضرت میں نے آپ سے سنا کا بکواس نہیں کرو، دونوں گو ہو تم، خبردار جو قریب آئے کبھی میرے، کوئی علاج نہیں کرانا آج کے بعد میں، تم نے ایک عالم کے ہوتے ہوئے مسئلہ بیان کیسے کر دیا؟ تو جو سنجیدہ اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے مسئلے بیان نہیں کرتے، لہذا گریز کرنا چاہیے دوسروں کو مسئلہ بتانے سے، پھر آپ صحیح مسئلہ بتائیں گے سامنے والا غلط سمجھے گا، خاص طور پہ یہ ایسے مواقع، محرم کے مواقع، اور ایسے جی ہم نے خود مولوی صاحب سے سنا، آپ نے سنا، آپ ان کو کہتے ہیں جی آپ خود مولوی صاحب سے، اگر آپ نے سمجھانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اگر آپ نے سمجھانے کی ذمہ داری لی ہوئی، اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا، تو آپ ان سے کہ جی آپ خود مولوی صاحب سے پوچھیں، خود سے مسائل بیان نہ کریں، یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مرض ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے، تو اہل حق کے لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ انتہائی غلط ترین طریقہ کار ہوتا ہے جس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون نے دوسرے خاتون کو ایک پورا سال رہنمائی کی، جب پورا سال رہنمائی کی، سمجھایا تھک کے مجھے فون کیا، جی میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ مان نہیں رہی، میں نے کہا آپ کو کہا کس نے کہ آپ اس کو سمجھایا؟ تو جی آپ کے پاس وقت نہیں، فلانا ڈیماغ، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں لیکن آپ نے اس کو کیوں سمجھایا؟ آپ کو کس نے اجازت دی تھی آپ اس کو سمجھائیں؟ ٹھیک ہے جی وہ ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے، میں ساری بات بتائی کہ دیکھ مسئلہ یہ کہ آپ خود سے فیصلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے سامنے والا کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اب یقین کیجیے ایک دن صرف 5 منٹ کی بات سمجھیے، بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خود پوری بات پتہ ہو تو سامنے والے کو اشکال نہیں ہوتا، پوری بات نہ پتہ ہو تو سامنے والا تکلیف میں آ جاتا ہے، اور ہم نے چونکہ سمجھانے کا ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے، معافی کے ساتھ میں ایسے لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں ایسے استعمال کرتا نہیں ہوں لیکن ایسے نکل رہے ہیں، تو ایسے ہی سمجھانا نہیں چاہیے کسی کو، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، آپ کا نقصان میرا نقصان نہیں ہوتا، دین کا نقصان ہوتا ہے۔ میں خانقاہ میں تھا، فون آیا، مجھے فون دیا بھی بات کرو، میں نے ایک حدیث سنائی، دوسری حدیث سنائی، تیسری حدیث سنائی، 8 حدیثیں سنائی اس مسئلے کے بارے میں، ان کو تسلی دی، ٹھیک ہے۔ جب حضرت نے کہا بھی کون ہے، میں نے کہا جی حضرت فلاں ادھر، بے غیرت، بے شرم، شرمنیت، اتنا وقت ضائع کرو، خبردار جو کل سے فون کیا مجھے تڑام سے فون، تھوڑی دیر بعد صاحب آئے تو حضرت معاف کر دیجیے، یہ ہوگی، بڑوں کی کہی ہوئی بات میں ایک اثر ہوتا ہے۔ میرے استاد جی مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، 2 سال کے بعد استاد جی کی قبر کھلی تھی، تب کفن تک سلامت تھا اس سے، تو استاد جی فرمانے لگے میری والدہ کا انتقال ہوا، دارالعلوم سہارنپور میں تھا، تو مجھے بتایا آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے، فوت ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے، پاکستان آنا جانا مشکل تھا، تو والدہ فوت ہو گئی ہے، تو میں رو رہا تھا بیٹھا ہوا، میں کہ مولانا انیس صاحب نے تقریباً 45 سال بخاری پڑھائی، ان کی حضرت کی 2 کتابیں یہاں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، حضرت نے 45 سال بخاری پڑھائی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ نیلے رنگ کی کتاب رکھی ہے حضرت کی، یہ الماری نمبر 5 ہے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت نے ایک کاغذ پہ لکھی تھی کہ بیٹا یہ آج سے 40 سال کے بعد کھولنا، حضرت یہ کیسی بات، اسی میں لکھا ہوا کہ بیٹا یہ آج سے 40 سال کے بعد کھولنا، تو میں زندہ رہوں گا 40 سال تک، بات مانا ہوگا۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 40 سال گزرے، 40 سال کے بعد
اس پرچی کو کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا آج حدیث میں تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا ہے، آج حدیث میں تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا ہے، تکبر میں مبتلا نہ ہونا۔ ہوئے 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 یہ مولانا صاحب ان حضرت کو مولانا صاحب کو نا پیلیا ہو گیا، یرقان جسے کہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے یرقان کی حکیمی دوائی کھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ دوائی دیکھتے وہ چمچ میں لیتے کہتے یار کوئی بندہ ہے خدا کا جو اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے۔ وہ کالی ہوتی گوبر کی شکل، وہ اتنی زیادہ کھانی پڑتی ہے جس سے ہم کو بریانی کھانی پڑی، تو کوئی ہے نہیں، اس کو کھانی پڑے گی، یا حنیف کھا دو، یا کوئی تو کہ اللہ کی قسم کوئی ایک کہہ دے گا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کھاتے تھے جا کے دھوبی گھاٹ میں، الٹی ہوگی تو نیچے چلی جائے۔ اچھا، دوائی کھاتے تھے اور دوائی کھانے کے بعد بوش اٹھاتے زبان کو صاف کرتے کہ دوائی ناپاک ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو صحیح فرمایا میں رو رہا ہوں، میں روتا جا رہا ہوں۔ مولانا صاحب بیٹھے بس یار چپ کر جانا، اماں فوت ہوئی تو نہیں فوت ہوا کہ استاد جی کے یہ کلمات تھے، ٹھیک ہے۔ تم آج سنو گے تمہیں غصہ آئے گا، لیکن آپ یقین کرنا اس کے بعد میرا غم دل سے ختم ہو گیا تو آج تک ماں کے مرنے کا غم کبھی یاد ہی نہیں ہے۔ بڑوں کے کلمات میں برکت ہوتی ہے، بڑوں کے کہنے میں برکت ہوتی ہے، ان کے سمجھانے میں برکت ہوتی ہے، ان کے انداز میں، ان کے الفاظ میں برکت ہوتی ہے، اور وہ برکت انسان کو ملتی ہے جب انسان کوشش کرتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ خود سے ایسے لوگوں نے مسئلے بتا کے اتنی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہماری گلیوں میں سرعام منکرات ہو رہی ہوتی ہیں۔ محرم کے دنوں میں ہر بندہ کالے کپڑے پہن رہا ہے، یہ منکر ہے، درست نہیں ہے۔ ہر بندہ کھانا تقسیم کر رہا ہے رمضان کے محرم کے دنوں میں، جی آپ مولوی صاحب چاہتے نہیں ہمیں ثواب ہو، ہم کب نہیں چاہتے، آپ رمضان میں افطاری کروایا کرو، پورے محلے کو کرواؤ، کس نے منع کیا؟ ٹھیک ہے، آپ کھانا تقسیم کرو، لیکن 10 محرم کو خاص طور پہ کیوں تقسیم کرو؟ تو اس طریقے کی منکرات محرم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت حسین کی شہادت کا المناک واقعہ بھی ہے اس میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے خاندان سمیت دردناک طریقے سے شہید کیا گیا، وہ بھی انہی دنوں میں۔ لیکن یہ حضرت حسین کی فضیلت ہے کہ عاشورہ کا دن جو کہ نہایت ہی محترم دن ہے، وہ دن ان کو شہادت کا دن ملا۔ اللہ ان کے درجات تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہلے سے بتا چکے ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے قدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے۔ اللہ ہم سب کی بجلی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ جو جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے، صغیرہ بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ بھی معاف فرما دیجیے۔ ہم گنہگار بنتے ہیں، ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے اعمال نہیں، ہمارے پاس تو صرف گناہوں کی پوٹلی ہے۔ اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے پاس نہ تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ اوابین ہے، نہ تڑپتے ہوئے فرائض ہیں، نہ جھکتے ہوئے رکوعات ہیں۔
نہ تلاوت کی کثرت ہے، نہ تسبیحات کے ورد ہیں. وہ لوگ چلے گئے جو اٹھتے بیٹھتے تجھے یاد کرتے تھے، سوتے جاگتے تجھے یاد کرتے تھے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اللہ ہمیں بھی آپ اپنے کرم سے فضل سے ایسا بنا دیجیے جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہم سے راضی فرما دیجیے. اللہ ہماری بگڑی بنا دیجیے. پیغمبر علیہ السلام نے جب روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکی کو کھولا تھا تو آپ صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے تھے. اللہ اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو آپ کا غم سے برا حال ہو جاتا. اللہ ہمارے اعمال، ہماری نمازیں، ہماری نیکیاں، ہمارے ذکر، ہمارے بیانات بالکل اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں پیش کیے جائے. لیکن اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہے، آپ اپنا فضل شامل کر کے اس کو قبول فرما لیجیے. اپنے فضل کو شامل فرما کے اس سے قبول فرما لیجیے. اللہ یہ جو بارشوں کی پیشن گوئی ہے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے، اپنے کرم کا معاملہ فرمائیے. بلوچستان پنجاب کے جو علاقے سیلاب کا شکار ہیں، وہاں کے لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑے ہوئے ہیں. دوائیوں کے، رتبے کے، کپڑے کے، ہر چیز سے محتاج ہو چکے ہیں. نہ ان کو بیٹھنے کے لیے چارپائی ہے، نہ رات گزارنے کے لیے چھت ہے. اللہ آپ کرم فرما دیجیے. آپ ہمارے ان مسلمان بھائیوں پہ کرم فرما دیجیے جو لوگ ان کی خدمت کے لیے گئے ہوئے ہیں کراچی سے، پورے پاکستان سے. اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیے، ان کی خدمتوں کو ان کے لیے کافی اور شافی بنا دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ ان سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. اللہ ان کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے. اے اللہ کرم کو، فضل کو، عطا کو، اپنی رضا کو ہم سب پہ نازل فرما دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہے نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اے اللہ جو بے اولاد ہے نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. جن کی اولادیں ہیں اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، دل کا سکون بنائیے، دل کی راحت کا سامان بنا دیجیے. ہمارے حسی بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. اللہ جو مصلحتیں ہیں اے اللہ ان کو کسی اور ذریعے سے پورا فرمائیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین شفاء کل، صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی ہیں، خالد محسن بھائی ہیں، اے اللہ ان کے اوپر کرم فرما دیجیے. بند راستوں کو کھول دیجیے، تکالیف کو دور فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.